بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک نوجوان صحابی میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کے آمینہ کی لال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور ایک سوال بھی کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری دل کی بڑی حسرت ہے کہ میں حج کروں بیت اللہ کا، اور حج کے دوران کائنات کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں۔ میرے نبی فرمایا جا کے تم اپنی بیوی کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جو بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے اور گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور آ کے فرض نماز ادا کرتا ہے، اور وضو گھر سے کرنے کی وجہ سے اور مسجد آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں اور جن کے پاس مال نہیں اور جو حج نہیں کر سکتے، وہ میرے نبی کی اس حدیث پر عمل کر کے حج کا ثواب کما سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بستروں پہ اپنی نماز فجر ضائع کر دیتے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں اور بزرگوں کا ڈر نہ ہوتا، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو لوگ فجر کی نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور فرضی نماز ادا کرتا ہے اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد کسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے اور پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کبھی پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اور پھر نماز عشاء کا وقت ہو جاتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر حسرت ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ دیکھیں وہ یہ ضرور عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر چلے جاؤ، پھر ان دونوں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا پوچھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بارے میں حکم فرمائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ اور گھر جا کے پیار اور محبت کے ساتھ ایک بار اپنی بوڑھی ماں کا ماتھا چوم لو تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک صحابی بولا یا رسول اللہ اگر میں 2 دفعہ ماتھا چوم لوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 حج کا ثواب ہے۔ پھر ایک اور صحابی بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 100 بار چوم لوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مقبول حج کا ثواب ہے۔ کتنا آسان ہے حج کرنا، ایک طرف 12 لاکھ دے کر حج کرنا، اس حج کا پتہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں، اور دوسری طرف اپنی ماں کا ماتھا چوم لیں گے، گھر بیٹھے آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔